السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ تصور کریں کہ آپ ایک عالمی معیار کی آسٹریلین یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں اور ٹیوشن فیس، رہائش، کھانا، ٹکٹ، ہیلتھ انشورنس سب کچھ فری ہو۔ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ آسٹریلین ایوارڈ اسکالرشپ کی حقیقت یہی ہے جو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ اسکالرشپ جاری کیے جاتے ہیں ہر سال۔ اگر آپ ایشیا پیسیفک ہیں، آسٹریلیا میں پڑھنا چاہتے ہیں، یا افریقہ یا دیگر ممالک میں آپ کا تعلق ہے اور آپ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اسکالرشپ آپ کے لیے ایک بہترین موقع جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آسٹریلین ایوارڈ اسکالرشپ جو ہے اس کے لیے اہلیت کیا ہے، درخواست دینے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ کون سے پوائنٹ ہیں جو آپ نے مد نظر رکھنے ہیں تاکہ آپ اس میں سکسیسفل ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آسٹریلین ایوارڈ اسکالرشپ ہے کیا۔ دراصل آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف فارن افیئر کے تھرو آسٹریلین ایوارڈ اسکالرشپ جو ہے وہ جاری کی ہے، جو کہ مکمل فنڈڈ اسکالرشپ ہیں۔ اس میں فیلوشپس بھی شامل ہیں اور شارٹ کورسز بھی شامل ہیں۔ اس کا آغاز 1950 کی دہائی میں کولمبو پلان کے تحت ہوا تھا اور یہ پروگرام پچھلے 70 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ ان اسکالرشپس کا مقصد صرف تعلیم دینا نہیں بلکہ ترقی پذیر ممالک کے ابھرتے ہوئے لیڈرز اور ان کے برینز کو کیپچر کر کے آسٹریلیا کی مارکیٹ میں یوز کرنا ہے۔ اس میں کچھ برین جو ہیں وہ آسٹریلین مارکیٹ میں استعمال ہوتے ہیں، باقی وہ پھر معاشی اور سماجی ترقی اپنے اپنے ممالک کی جو ہے اس کے اندر وہ جا کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ واپس اپنے ملک کو پریفرنس دیتے ہیں واپس جانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام جو ہے مختلف ممالک کے درمیان مضبوط پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی پیدا کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آسٹریلین گورنمنٹ میں یہ کتنے قسم کے اسکالرشپ ہیں جو کہ اویلیبل ہیں۔ سب سے اہم جو ہے وہ لانگ ٹرم اسکالرشپ ہیں، جن کے ذریعے بیچلر، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے اسکالرشپ جو ہیں وہ آفر کیے جاتے ہیں، جو مکمل ڈگری فنڈڈ ہوتی ہے اور آسٹریلیا سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور لیکن اس میں بھی اگر دیکھیں تو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی میں زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں بجائے انڈر گریڈ کے، کیونکہ انڈر گریڈ کی فیس بہت ہائی ہے۔ ہائی تو ایم ایس اور پی ایچ ڈی کی بھی ہے، لیکن ایم ایس میں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شارٹ کورسز ہیں وہ عام طور پر 3 ماہ کے سے کم دورانیے کے کورسز ہوتے ہیں اور وہ پیسیفک اسکالرشپ کے تحت پیسیفک ممالک کے لیے مخصوص ہیں۔ اس میں ACIAR فیلوشپ شامل ہے، جس میں زرعی اور سائنسی تحقیق کرنے والے سائنٹسٹ جو ہیں وہ جاتے ہیں، وہ شارٹ ٹریننگز وہاں پہ جا کے لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں آسٹریلیا فار ایشیان اسکالرشپ۔ آسیان ممالک کے طلباء کے لیے یہ مخصوص پروگرام ہوتے ہیں۔ اب بات کریں اسکالرشپ کے فائدوں کی، تو آسٹریلیا کے یہ جو ایوارڈ اسکالرشپ ہے یہ مکمل طور پر فلی فنڈڈ ہے۔ اس میں آپ کی مکمل ٹیوشن فیس شامل ہے، آسٹریلیا آنے اور جانے کے لیے ریٹرن ٹکٹ آپ کا شامل ہے۔ شروعات میں ایک اسٹیبلشمنٹ الاؤنس بھی آپ کو دیا جاتا ہے، جس میں رہائش اور کتابوں کے اخراجات شامل ہوتے ہیں، اور آپ کو پلس اس کے منتھلی الاؤنس دیا جاتا ہے جو کہ اوورسیز اسٹوڈنٹ کے لیونگ الاؤنس اس میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ ہیلتھ کور بھی کرتا ہے، ہیلتھ انشورنس بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انٹروڈکٹری کورسز ہیں ایکڈیمک کے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی اگر آپ کو مزید ضرورت ہے انگلش لینگویج کی ٹریننگ کی تو وہ بھی اس کے اندر فنڈنگ شامل ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے دوران کوئی اضافی ٹریننگ کورسز کی ضرورت ہے تو اس کی فنڈنگ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک کمپریہنسو پروجیکٹ ہوتا ہے، فلی فنڈڈ اسکالرشپ۔ اس اسکالرشپ کے لیے اہلیت کا کرائیٹیریا اگر دیکھیں تو کوئی بھی آسیان کا ملک جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ جو آسیان کے ممالک ہیں ان میں اگر ہم بریفلی دیکھیں تو برونائی، کمبوڈیا، انڈونیشیا، لوآنز، ملائیشیا، میانمار، فلپین، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل ہیں۔ اور یہ جو فاؤنڈیشن ہے یہ 1967 میں بنائی گئی تھی
1967 میں۔ پاکستان کے وہ طلباء جو پاکستان کے اندر مقیم ہیں وہ اس اسکالرشپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ اس اسکالرشپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انڈین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہیں اور وہ بھی لازمی اس کو اپلائی کریں۔ اس میں کم سے کم حد جو عمر کی ہے وہ 18 سال ہے اور آپ کو نان آسٹریلین سٹیزن ہونا چاہیے، یعنی کہ آسٹریلین رہائشی اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کو آئٹس یا کسی مساوی ٹیسٹ کے ذریعے اپنی انگلش کی قابلیت کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور متعلقہ تعلیمی قابلیت کا کام کا تجربہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جب آپ کی سٹڈیز مکمل ہوں گی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 2 سال کے لیے واپس اپنے ملک میں جا کر کام کرنا ہوتا ہے، اور اس اسکالرشپ کے لیے معذور لوگوں کو اور خواتین کو اسپیشل پریفرنس دی جاتی ہے، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ ہر ملک کے حساب سے کہ اس ملک کی کیا ترجیح ہے اس حساب کے ساتھ آپ کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ کی جاتی ہے۔ درخواست دینے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آسٹریلین ایوارڈ اسکالرشپ پالیسی ہینڈ بک کو دیکھنا پڑے گا، اس کو غور سے پڑھنا پڑے گا، اور DFAT کی ویب سائٹ پر جا کے اپنے ملک کی پروفائل، اہلیت اور ڈیڈ لائنز چیک کریں۔ ابھی اپلیکیشنز اوپن ہو گئی ہیں 1 فیبروری کو، اور آخری ڈیٹ جو ہے وہ 30 اپریل 2026 ہے، یعنی اپریل 2026 میں یہ بند ہو جائیں گی اپلیکیشن۔ تب تک آپ اپنی اپلیکیشن پورٹل پہ جا کے جمع کروا سکتے ہیں، اور پورٹل کا نام ہے OASIS پورٹل۔ اس پورٹل پہ جائیں اور اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسکالرشپ کی درخواست لکھنے کے لیے AI کا استعمال جو ہے وہ ممنوع ہے، اور ایسی کسی بھی درخواست کو مسترد کر دیا جائے گا جو کہ AI بیسڈ ہو یا AI کی بیس کے اوپر جو لکھی گئی ہو۔ تو AI کا استعمال بالکل نہ کریں اس اپلیکیشن کو بنانے میں۔ آسٹریلین ایوارڈ صرف ایک اسکالرشپ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا موقع ہے جہاں آپ کی زندگی اور آپ کے ملک کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ اس کے سابق طلباء آج وزراء لیول پر پہنچے ہوئے ہیں، پالیسی میکرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، سماجی رہنما ہیں، اور یہ ایک آؤٹ کلاس بہترین قسم کا اسکالرشپ ہے۔ اور اگر آپ اپنی ہائر سٹڈیز کے لیے واقعی سنجیدہ ہیں تو آج ہی DFAT کی ویب سائٹ جو ہے وہ وزٹ کریں اور اپنے متعلقہ ملک کی معلومات کو چیک کریں اور تیاری شروع کر دیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور کومنٹ میں اپنے ملک کا نام لکھنا نہ بھولیں کہ آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسکالرشپ گائیڈ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔